بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 9th کمپلسری MCQs آبجیکٹیو کوشچن اینڈ آنسر all most important MCQs کلاس 9th اسلامیات لازمی۔ یہ وہ سوالات ہیں، انشاءاللہ پورا پیپر اس میں سے آئے گا۔ آپ ان تمام کو اچھی طرح تیار کر لیجئے گا، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں، انشاءاللہ تعالی پیپر اسی میں سے آئے گا۔ پہلے قرآن پاک کا لفظی مطلب، کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، ایک لہجے پہ متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی۔ کس جنگ میں حفاظ کرام شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ ہے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے سربراہ مقرر کیا گیا حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جو قرآن پاک کا نسخہ جمع ہوا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا گیا ہو تو وہ یہ تقریر کہلاتا ہے۔ جو قرآن پاک کی پہلی تشریح ہے حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی۔ رزق میں وسعت صلہ رحمی سے ہوتی ہے۔ غلط مشورہ دینے کو خیانت کہا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی۔ توحید کا لغوی مطلب ہے ایک ماننا، لفظی مطلب اسلام میں توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اور لفظی مطلب ہے ایک ماننا۔ خالق اور مالک اور رازق کے ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ سورۃ الاخلاص توحید میں بیان کیا گیا ہے۔ شرک کا لغوی مطلب حصہ داری ہے۔ لم یلد ولم یولد ذات میں شرک۔ رسالت کا لغوی مطلب پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ رسالت۔ کوشچن نمبر 17، دین مکمل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام انبیاء سے فائق اور افضل ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اعلیٰ انفرادی خصوصیت آخری نبی۔ ملک کا مطلب ہے فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، شیطان نے نہیں کیا۔ انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری آتا ہے۔ کتابوں کو منسوخ کینسل کرنے والی قرآن پاک ہے۔ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اور گناہ کا خاتمہ کرتی ہے نماز، جیسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا 27 ٹائم زیادہ 27 بہتر ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ثواب ایک مکمل رات کی عبادت ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم مقصد تقوی کا حصول ہے۔ جو روزہ قبول نہیں ہے جھوٹ اور فحش باتیں شامل ہوں۔ بھوکا رہنے سے لوگوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ مقرر وقت پہ سحر و افطار کرنا نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ 34 بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے بنو خزاعہ پہ حملہ ہے۔ دارالامن قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان کا گھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان عفو درگزر کی مثال ہے۔ 39 فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ کی چابی دی گئی حضرت عثمان بن طلحہ۔ وادی حنین کا مکہ سے فاصلہ 40 کلومیٹر۔ وادی حنین میں آباد تھے حوازن اور ثقیف۔ آواز دے کر اکٹھا کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ حنین میں مٹی پھینکی کافروں پہ مٹھی بھر۔ 44 کیا سبق ملتا ہے توکل کا؟ عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ وفود کا سال ایئر آف ڈیلیگیشن۔
بنی تمیم خطیب، یہ خطیب کا لفظ ہے، املا کی غلطی ہے، کتیب نہیں ہے بلکہ خطیب ہے، بطور خطیب، تو اس کی املا کی کریکشن کر لی جائے۔ بطور خطیب کس کو پیش کیا؟ حضرت ثابت بن قیس کو۔ ڈیلیگیشن کہاں ٹھہرائے جاتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ وفد بنو تمیم کی قیادت اقرا بن حابس کر رہے تھے۔ 49 دو خوبیاں تھیں سردار میں، حلم اور وقار کی۔ پیدائش، تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 ہے۔ انتقال کے وقت، دادا کی انتقال کے وقت آپ کی عمر 8 سال ہے۔ قحط پڑا تو آپ نے دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھا لگا اللہ کے نبی کو خلف الفصول، جو ایک آپس میں معاہدہ ہوا تھا۔ میانہ روی کا حکم دیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ جب آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے، سوج گئے، تو آپ نے فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ کویسچن نمبر 56، گیس پیپر آبجیکٹو ٹائپ ایم سی کیوز اسلامیات کمپلسری 2024، آل امپورٹنٹ ایم سی کیوز آبجیکٹو اسلامیات کمپلسری کلاس 9th، ایم سی کیوز گیس پیپر 2024، ایم سی کیوز گیس پیپر اسلامیات لازمی 2024۔ نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ غار حرا میں تشریف لے کے جاتے تھے اللہ کے نبی یکسوئی کے لیے۔ یکسوئی کا مطلب ہے تنہا ہونے کے لیے، علیحدگی کے لیے۔ ابتدائی حصے میں آپ سو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت سے مراد کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ علمی سخاوت کہتے ہیں کسی علم کی بات کو سمجھانا، کسی دوسرے کو بتا دینا۔ ایک بات آپ کو آتی ہے، آپ نے دوسرے کو بتا دی۔ یتیموں کی پرورش اور عوامی فلاح و بہبود کا کام دینا سخاوت اور احسار کہلاتا ہے۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ خود بھوکے رہے، اس کو کھانا کھلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارے گھر کا سامان لے آئے۔ شکر کا لغوی مطلب احسان کا ماننا ہے۔ قناعت سے مراد انسان کو جو ملے اس پہ راضی رہے۔ کویسچن نمبر 65، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر و ثواب روزہ دار کے برابر ہے۔ 67، امانت اور دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہاں ہر شعبہ آئے گا، زندگی کے ہر شعبے سے۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں کفار مکہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار کی مکہ کی امانتیں واپس لوٹائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کسی کے راز کی حفاظت کے لانا امانت داری کہلاتا ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی باتیں امانت ہے۔ تکبر سے مراد خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ 74، زمین پر اکڑ کر چلنا تکبر کی علامت ہے۔ حدیث کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے اطمینان قلب سے۔ ابلیس نے حسد کی، جیلس ہوا حضرت آدم سے۔ 78، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کائنات میں سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ ایمان لانے سے یہودی محروم رہے حسد کی وجہ سے۔ اس میں املا کی غلطی ہے، یہ ایک لفظ اس میں ایڈیشنل ہے، زائد ہے، یہ والا جو الف ہے حسد کی وجہ سے۔ حدیث کے مطابق کن دو لوگوں پہ رشک جائز ہے؟ ایک قرآن پاک کا قاری اور ایک سخی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ 82، یمین کا مطلب قسم ہے۔ یمین منعقدہ کوئی کفارہ ہے۔
ہر قسم بے کفارہ نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 84، پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں 3۔ کون سی قسم سے منع کیا گیا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ گواہی کے لیے قرآن پاک میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گواہی دینے والا شخص گواہ کہلاتا ہے، شاہد کہتے ہیں عربی میں۔ کسی معاملے پہ گواہی دینے والے مردوں کی تعداد کم از کم 2 ہونی چاہیے بھائی۔ 90، آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا عینی شہادت۔ حقوق و لباس سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ قرآن کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق پڑوسیوں کی 3 اقسام ہیں۔ اس جس کو ہمسائے کا خیال نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کن حقوق کی بار بار تاکید کی؟ ہمسائے کی۔ 96، قرآن پاک میں رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ زین العابدین کا لفظی مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، ڈیکوریشن آف ورشپرز۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت زین العابدین کی عمر 23 ایئرس تھی۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ چینج ہو جاتا، بدل جاتا چہرہ وضو کرتے وقت۔ حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ اسلامیات کلاس 9th MCQs موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر 2024، تمام کے تمام MCQs اس میں شامل ہیں۔ ان کو اچھی طرح تیار کر لیں، انشاءاللہ پورا پیپر اسی میں سے آئے گا۔ اٹ از گیسٹ پیپر اسلامیات 2024 کلاس 9th موسٹ امپورٹنٹ MCQs آبجیکٹیو ٹائپ۔ ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، پورے کا پورا پیپر انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا۔ ان کو اچھی طرح آپ پریپیئر کر لیں۔ MCQs سارے کے سارے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آئیں گے، 100% اسی میں سے انشاءاللہ۔ حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ میں ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے۔ آپ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ عمل نہیں ہے، عامل ہے۔ عامل گورنر کو کہتے ہیں، تو یہ املا کی غلطی ہے، یہ والی دھیان رکھیے گا۔ عامل مقرر کیا، عامل گورنر اور والی کو کہتے تھے۔ عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ اس میں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے 2 لوگ تھے، ان کو اجازت تھی، باقیوں کو اس میں اجازت نہیں تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو نمایاں وصف ہے، نمایاں وصف کا مطلب ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی جو کوالٹی ہے وہ کیا تھی کہ وہ قرآن پاک انتہائی عمدہ لہجے میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت انتہائی عمدہ لہجے میں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے قرآن پاک جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی یہ نمایاں جو خصوصیت ہے تو وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کو۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے جو احادیث کی تعداد ہے جو انہوں نے روایت کی، وہ ٹوٹل جو ہے 360 ہے، یعنی 360۔ اور حضرت عبد الرحمن کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عامر کی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عامر کی جو سیرت ہے اس کا نمایاں جو ہے
پہلو کیا ہے، جو خاص بات ہے، خاص بات ان کی جو ہے ان کا زہد اور تقویٰ تھا، زہد اور تقویٰ۔ 108 حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہاں پہ ایک سوال کا نشان آپ چیک کر لیجئے گا، یہاں پہ انڈر لائن نہیں ہوا۔ 104 جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اجازت تھی فتویٰ دینے کی، علمی بات کرنے کی، صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری ان میں سے ایک تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، تو ان کو بھی اجازت تھی۔ 109 حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسین نے کہ آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب۔ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مرتب کیا۔ ان کی زندگی کے لیے اہم سبب کیا ہے کہ ان کو علم اور فن سے محبت تھی۔ حضرت عمر بن امیہ کی کنیت ابو امیہ ہے۔ حضرت عمر بن امیہ نے اسلام قبول کیا غزوہ احد کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں بھیجا انہی کو، حضرت عمر بن امیہ کو۔ ان سے انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ 20 ہیں، جو نریٹ کی ہیں احادیث انہوں نے حضرت عمر بن امیہ نے۔ آپ کی وفات جو ہے 60 ہجری میں ہوئی۔ حضرت شفا کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے جو احادیث کو روایت کیا ہے وہ 12 ہیں، 12۔ غزوات میں زخمیوں کی مرہم پٹی حضرت ام عطیہ کرتی تھی۔ حضرت سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ام سلیم ہے، اس میں ایک لفظ مس ہے، ام سلیم۔ انہوں نے ایک مشق کا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ پانی کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے پانی پیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، انہوں نے ایک ٹکڑا اس کا نکال لیا برکت کے لیے۔ تو یہ ام سلیم ہے، سلیم بھی نہیں، یہ ام سلیم یہاں پہ۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب سلطان الاولیاء ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بدایون ہے، جائے پیدائش۔ آپ کو خصوصی دسترس حاصل تھی، کمانڈ تھی قرآن پاک کے علوم پہ۔ 124 گیس پیپر اسلامیات MCQs 2024 آبجیکٹو پیپر اسلامیات کلاس 9th۔ 124 رسالہ سیریہ جو ہے ان کا حضرت ابو القاسم کی مشہور تصنیف ہے۔ ان کی مشہور تصنیف تذکرۃ الاولیاء ہے۔ علامہ ابن خلدون تیونس کے وزیر مقرر ہوئے۔ آپ کی شہرت فلسفے کی وجہ سے ہے، اور آپ کی علامہ ابن خلدون کی سب سے مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے۔ امام شاطبی، یہ شاطمی نہیں ہے، شاطبی ہے، اس کی کریکشن کر لی جائے، شاطبی۔ سن وفات 590 ہجری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف 500 سے زیادہ ان کی پبلیکیشنز ہیں، more than 500۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس میں خود اعتمادی اور انحصاری سیلف کانفیڈنس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 132، اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی، خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی ہے، اللہ پہ بھروسے کی۔ انسان کو خود اعتمادی، خود انحصاری کی وجہ سے توکل پیدا ہوتا ہے، اپنے معاملات اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ خود اعتمادی کی وجہ سے سیلف کانفیڈنس، کسی قوم کی اجتماعی عزت آبرو کا سبب خود اعتمادی ہے۔ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، اس کو جسمانی ریاضت کہتے ہیں، ایکسرسائز۔ کون سا مومن حدیث میں بہتر قرار دی گیا؟ طاقتور، جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں انسان کے مسلز، پٹھے۔ حدیث پاک میں 2 چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا، صحت اور فراغت کو۔ حبشی صحابہ کون سے کھیل میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے؟ نیزہ باری اور گھوڑ سواری میں۔
تو یہ بچوں یہ تمام کے تمام امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں پوری کتاب کے. انشاءاللہ پورا پیپر آپ کا اسی میں سے آئے گا، آبجیکٹیو ایم سی کیوز. اسی طرح سبجیکٹ کے علیحدہ اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہیں ان کو علیحدہ ہم نے رکھ دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر دیکھنا چاہیں تو. تو یہ گیسٹ پیپر بھی ہے اور اس کے اندر تمام کے تمام پوری کتاب کے جو آبجیکٹیو سوالات ہیں ایم سی کیوز وہ اس میں رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ پورا پیپر اسی میں سے آئے گا. گیسٹ پیپر اسلامیات کلاس 9 2024 ایم سی کیوز آبجیکٹیو پیپر. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.